بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو دبئی، پاکستان اور سعودیہ کی کرنٹ جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں آپ کو، دبئی نے اسرائیل کو ایک معاہدے کے تحت قبول کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دبئی نے اس کو اپنے مفادات کے لیے قبول کیا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت مواصلات میں، اسلحہ سازی میں اور دیگر نظام ٹیکنالوجی میں، آپ یہ کہہ لیں کہ ہر نظام میں وہ اس وقت دنیا کو بڑھتی ہوئی معیشت ہے اور وہ بہت آگے ہے۔ اس وجہ سے دبئی نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسے قبول کیا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ فلسطین کے لیے بہت ہی دکھ والا دن تھا اور تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی تکلیف والا دن ہے، کیونکہ ایک ایسے ممالک جس میں ٹوٹل آبادی مسلمان ہے، جہاں پہ مسلمان اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں، اور وہی ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی لابی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اسی بیس کے اوپر کہ وہ ان کو مفاد دیں گے۔ حالانکہ ہمارے رسول نے فرما دیا ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں ان کو ماننا پڑ رہا ہے۔ پاکستان اس وقت کیا کر پاکستان اس وقت ویسے ہی ہے جیسے پہلے خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ جب بھی ہمارے حکمران بولنا شروع کریں گے تو وہی ممالک دوبارہ آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان نے جو پاکستان سے $1 ارب کی امداد جو تھی وہ انہوں نے جو دی تھی وہ واپس مانگی تھی۔ پاکستان نے چین سے لے کر $1 ارب کا قرضہ اتارا، لیکن دوبارہ انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں $1 ارب اور واپس کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ملک جس کے لیے ہمارے ملک کا بچہ سعودیہ کے لیے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا بچہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ صرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم سعودی کی طرف کبھی دیکھتے بھی نہ، لیکن وہ تو ہمیں انسان سمجھتے ہی نہیں، ہمیں ہمیشہ سے انہوں نے غلام تصور کیا اور غلام سمجھتے آ رہے ہیں۔ پورے 1 سال سے پاکستان نے کہا کہ OIC میں کشمیر کے اوپر اجلاس بلائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب پاکستان نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نے اجلاس نہ بلایا تو آپ پاکستان کو OIC کے ایز اے ممبر کھو دیں گے، تو اس کے اوپر دیکھیں ان کا ری ایکشن نہیں آیا۔ ہمارے ہاں ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان سے لے کر کھا پی رہے ہیں، جن کا مفاد ہے وہاں پہ، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے، ہمیں ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یار آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے، جب وہ آپ کی بات سن رہے نہیں؟ پورے 1 سال سے آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ اجلاس بلائیں، کشمیر کے اوپر بات کریں۔ یار کشمیر کے اوپر آپ یقین کریں کتنے ماہ سے انہوں نے جناب لگایا ہوا ہے کرفیو، تو آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ آپ کی وہ مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ ان کی تکلیف آپ کو نہیں آتی؟ آپ کو صرف آپ کے ذاتی مفاد نظر آتے ہیں، آپ کو آپ کی سٹیل ملز نظر آتی ہیں۔ اس وقت اگر کوئی صحیح طریقے سے اس پوری دنیا کو جواب دے رہا ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف رجب طیب اردگان ہے، ترکی کے جو صدر ہیں وہ، اور مہاتیر محمد جو ہیں، جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے مسلم امہ کا جو کیس ہے وہ بالکل کلیئر طور پہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رجب طیب اردگان نے یہ واضح سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دبئی نے ایک احکامانہ جو آپ کہہ لیں کہ سوچ لے کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہم اپنے سفیر کو واپس بلا سکتے ہیں اور اپنا سفارت خانہ وہاں سے ختم کر سکتے ہیں۔ فلسطین نے تو اعلان کر دیا کہ وہ اپنا سفارت خانہ دبئی سے ختم کر رہے ہیں۔ دبئی کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے فلسطین ختم کرتا ہے یا نہ کرتا ہے، کیونکہ فلسطین سے اس کے تو کوئی مفاد ہی نہیں ہے۔ اور ایران نے بھی یہی بات کہی ہے جو رجب طیب اردگان نے کی، اور ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی یہی کہا۔ اور آپ دیکھیں کہ چین جو ہے وہ جو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کا دوست ہے، مشکل حالات میں ہمیشہ چین نے ہمارا ساتھ دیا، تو چین نے یہ کہا کہ ہم فلسطین کی الگ ریاست تک ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ وہ کشمیر پہ بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسرائیل کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ واحد ملک پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ اب 2 اور ملک آ چکے ہیں، وہ ہے ترکی، ملیشیا۔ آپ ایران کو بھی اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا واحد دشمن ہے وہ پاکستانی قوم اور ملک پاکستان کی افواج ہے، کیونکہ ہماری فوج نے ہمیشہ ان کی ہر چال کا جواب دیا ہے۔ آپ دیکھیں نیتن یاہو جو ہیں وہ ابھی اسرائیل میں الیکشن آنے والے ہیں، وہ ایسے اقدامات اسی وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے جو پہلے سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ جو الیکشن آنے والے ہیں اس نے اسی بیس کے اوپر لڑنے ہیں، اس نے اپنی عوام کو یہی بتانا ہے
کہ میں نے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ دی ہے، کیونکہ فلسطین کا بہت سارا علاقہ انہوں نے پہلے ہی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہمیں، آپ دیکھیں کہ ہم نے دبئی سے بھی اپنے آپ کو منوا لیا، ہم نے سعودیہ سے بھی منوا لیا، لبنان کو ہم نے سبق سکھا دیا، پاکستان رہ گیا، ہم پاکستان کو اب سبق سکھائیں گے، ہماری قوم مجھے سپورٹ کرے۔ تو اس کا تو الیکشن کمپین مکمل طور پہ تیار ہو گیا اس دبئی کی وجہ سے، اور دوسرا جو سعودیہ کی وجہ سے۔ آپ آنکھیں کھولیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے، آپ کے ساتھ یقین کریں آپ کے ساتھ اس وقت چین، ترکی اور ملیشیا کھڑا ہے۔ یہ ایک علیحدہ الائنس بنتا جا رہا ہے ان ملکوں کا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا یہ پوری امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی عطا کرے۔ اینڈ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً 10 لاکھ سے زائد جو ورکر ہیں وہ اس وقت سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح کافی لاکھوں کی تعداد میں دبئی میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اور جب بھی ہم ایسے مسئلے میں آتے ہیں اور ہم بولنا چاہتے ہیں تو ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمیں جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو واپس بھیجنے کا کہہ دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں اگر وہ 10 لاکھ بندے یا 20 لاکھ بندہ آتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے پورے خاندان ہیں، تو پاکستان کی حکومت کیا کرے گی؟ وہ وہاں یہاں رہنے والوں کے لیے اتنا حاض نہیں کر رہی، تو وہاں سے جو لوگ آ جائیں گے تو پھر کیا کرے گی؟ کیونکہ پاکستان کا بہت زیادہ اکانومی کو سپورٹ کرنے والا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ باہر کی آمدنی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان معاملات میں نہیں بول پاتی۔ تو لیکن پاکستان اس وقت ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہے، وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی جو سٹیٹمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں عمران خان کی طرف سے، ہمارے آرمی چیف کی طرف سے، اور یہ سب اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اب غلامی سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ تو ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر و عافیت فرمائے، ہماری قوم کو آگے اور مزید ترقی دے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اینڈ پہ میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔